فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث الله نبينا إلا بغتة قومه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تھوڑی دیر دین کی فکروں کو لے کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک قرآن مقدس کی آیت کریمہ پیش کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کی وجہ، دنیا میں بھیجنے کی وجہ اس آیت کریمہ میں بتلائی. اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں کسی غرض سے نہیں بیٹھے، کسی دنیاوی غرض سے نہیں بیٹھے ہیں، کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں مجھے لوگ دیکھے. کسی نام و نہاد کے لیے ہم سب یہاں جمع نہیں ہوئے، بلکہ اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہو جائے. بس ایک ہی مقصد ہے. اور میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی جو مقصد بتلائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا ایک ہی مقصد تھا. وہ کیا مقصد تھا انشاءاللہ آگے آئیں گے اس کے اوپر، لیکن یہ بات سبھی کو معلوم ہے، ساری انسانیت کو معلوم ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. چاہے وہ ایمان والے ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، سب کو یقین ہے کہ وہ آخری نبی اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. یہ تو معلوم ہے، لیکن کیوں تشریف لائے وہ صرف ایمان والے کو معلوم ہے. یہ معلوم ہے کہ غیر مذاہب کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. کیوں لائے یہ ایمان والے کو معلوم ہے. اور ایمان والے کو کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ وہ قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر نہ آ جائے اور ان کی زندگی سے واقفیت نہ ہو. وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی وجہ اور آنے کا مقصد ہمیں معلوم ہے. اس لیے قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ اندھیرے میں لوگ اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے، اندھیرا ختم ہو جائے اور روشنی آ جائے. الی الظلمات الی النور، کہ روشنی پھیل جائے، یعنی کہ گمراہی ضلالت کے دلدل میں سے ہٹ کر اللہ کی احکام کے مطابق اور اللہ کی فرما برداری میں لوگ اپنی زندگی گزارنے لگے. اور یہ تھی تعلیمات انبیاء علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا، ظلمت
پھیل جاتی اور آپسی اتحاد و اتفاق ختم ہو جاتی تو اپنے محبوب اولیاء اللہ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرماتے۔ جس قوم کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہوتی اس قوم کے اندر پیدا فرماتے، جس ملک کے اندر بگاڑ پیدا ہوتی اس ملک کے اندر انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرماتے کہ بیک وقت میں کئی انبیاء علیہم السلام ایک ساتھ تشریف لائے، جس طریقے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کہ کئی انبیاء علیہ، جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کہ بیک وقت میں ایک ہی بار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو انبیاء نازل فرمائے، دو انبیاء کو پیدا فرمایا، دو انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ مبعوث فرمانے کا مقصد ہی ایک ہی تھا، تمام انبیاء علیہ السلام کا قول ہی ایک ہی تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا تھا؟ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ بس ہمارا مطلب اور ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم مسجد میں اس لیے آتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ اور یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہونی ہے۔ کہ آپ کو مثال دوں کہ آج کیا تاریخ چل رہی ہے کہ 12 ستمبر 2025 چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے قبل ہم سوچے کہ 12 ستمبر 1925 میں ہم سب تھے، یہاں پہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو 12 ستمبر 1925 کو دنیا کے اندر قائم ہو سکتا ہے 1% ہوگا بھی، وہ اللہ کی مصلحت ہے، لیکن 100 سال پیچھے ہم جاتے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں نظر آتا، اور ہمیں بھی 100 سال اگر آگے ہم جائیں گے تو ہم بھی یہاں بیٹھے نہیں رہیں گے۔ تو معلوم کیا چلا کہ یہ دنیا فانی ہے، ہمیں ایک نہ ایک دن یہ دنیا کو چھوڑنا ہے، چاہے ہم چاہیں گے یا نہ چاہیں گے ہمیں چھوڑنا ہے، چاہے ہم خوشی سے جائے، چاہے ہم غمی میں جائے، چاہے ہم بیماری میں جائے، چاہے ہم صحت مند میں جائے، لیکن ایک نہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے۔ اور کہاں جانا ہے اس کا یقین اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تمہیں عالم برزخ، عالم آخرت کی طرف روا اور دوا ہونا ہے۔ کہ ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں میرے دوستوں؟ کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں تابعین رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ سلمان بن عبد الملک کا زمانہ تھا، بادشاہت عروج پر تھی، ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ دنیا کے لیے ہم اتنا زیادہ کرتے ہیں، اتنا زیادہ کرتے ہیں، کتنی زندگی گزارنے کے لیے؟ 60 سے 70 80 90 سال گزارنے کے لیے پوری کوشش، پوری محنت لگا دیتے اور پوری زندگی کی کمائی اس کے اوپر صرف کر دیتے ہیں، لیکن جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اور جب ہم لوگ موت کا نام سنتے ہیں تو دل دھڑکنے لگتا ہے، دل کانپنے لگتا ہے کہ یہ کون سی بات ہو رہی ہے، اور ہم ان سے پیچھے ہونا چاہتے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں تندرست رہوں، میں بیمار نہ رہوں، ہر کوئی چاہتا ہے، اور دل یہ گوارا کرتا ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے ہم کتنی زیادہ کوشش کرتے ہیں ان کو بچانے کے لیے تاکہ ان کی زندگی بچ جائے۔ ہم موت سے اس کا مطلب بھاگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے درباریوں میں اس بات کو پیش کرنے لگا تو درباریوں نے کہا کہ جناب عالی مجھے 1 دن کا مہلت دیجئے، میں اس سوال کا جواب معلوم کر کے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، پھر دوسرے دن دربار لگی اور بادشاہ کے روبرو پیشی ہوئی تو درباریوں نے کہا کہ آپ کا سوال کا جواب
ایک ہی شخص دے سکتا ہے جو اس وقت مدینۃ المنورہ کے اندر تشریف فرما ہے، مدینہ کے باسی ہے، اور اس سے بڑا اللہ والا اس وقت کوئی نہیں ہے، جس کا نام حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ ہے، کہ آپ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اس بات کا، اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے مجھے دمشق سے مدینۃ المنورہ سفر کرنا پڑے تو میں کروں گا۔ اور چنانچہ بادشاہ نے دمشق سے چل کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، اور آپ کے خدمت میں جب پہنچے تو آپ نے سوال کیا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کس غرض سے میرے پاس تشریف لائے ہیں؟ تو سلمان عبد الملک نے کہا کہ میرے ذہن کے اندر، میرے دل و دماغ کے اندر صرف ایک ہی بات چھائی ہوئی ہے کہ ہم دنیا سے اتنا محبت کیوں کرتے ہیں اور موت سے کیوں دور بھاگتے، دنیا سے اتنا محبت کیوں کرتے ہیں اور موت سے کیوں اتنا دور بھاگتے۔ تو حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جناب علی، اگر آپ کہو تو اس سوال کے جواب سے پہلے میں آپ سے کچھ ایک سوال کروں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اجازت ہے، آپ سوال کیجئے۔ تو حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا کہ ایک شہر ہے اور اس شہر کے ایک کونے پہ ایک گھر ہے آپ کا، اور دوسرے کونے پہ آپ کا ایک گھر ہے، لیکن ایک کونے کی گھر جو آپ کا ہے اس کے اندر آپ بہت زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے مزین کرتے ہیں، ہر آرام دہ چیز اس کے اندر موجود رہتے ہیں، سہولت کی جتنی چیزیں ہیں آپ اس کے اندر مہیا کراتے ہیں، اور ایک دوسرا گھر ہے دوسرے کونے پہ، وہ صرف ایسا ہی ہے جیسا صرف گھر بنا کے چھوڑ دینا۔ کیا کرنا؟ گھر بنا کے چھوڑ دینا۔ اور آپ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، اور جب آپ سفر سے واپس آئیں گے تھکے ہارے، اور آپ بہت زیادہ تھکے ہوں گے، تو آپ کس گھر کو جانا پسند کریں گے؟ کہ پہلے والے کونے کے گھر پہ شہر کے، یا دوسرے والے کونے کے گھر پہ؟ تو بادشاہ نے کہا کہ جس گھر کو میں نے مزین کیا ہے، ہر آرائش اس گھر کے اندر موجود ہے، تو میں اسی گھر کو اختیار کروں گا اور اسی کی طرف چل پڑوں گا۔ تو حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جناب علی، آپ کا جواب آپ کے زبان سے ہی نکل گئی کہ اسی طریقے سے ہمارا ایک گھر دنیا کے اندر ہے اور ایک گھر آخرت کے اندر ہے۔ دنیا کی اتنی فکر اور اتنی کوشش میں ہم لگ گئے کہ دنیا کی گھر کو زیب و زینت سے بھر دیا، لیکن ایک آخرت کا گھر پڑا ہوا ہے، ویران پڑا ہوا ہے، اس کی ہم نے تیاری نہیں کری۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم موت سے بھاگتے ہیں، اور دنیا کی محبت دل کے اندر ہے کہ کسی طریقے سے میری زندگی بچ جائے۔ کیوں؟ کہ یہاں پہ ہر آرام دہ چیز موجود ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں ہے میرے دوستو۔ کہ کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے دل کو ٹٹولے کہ میں اپنی کمائی، اپنی جائیداد، اپنے وقت کو کہاں صرف کر رہا ہوں، دنیا کی گھروں کی زیب و زینت پہ لگا رہا ہوں یا آخرت کی گھر کے اوپر زیب و زینت کی لگا رہا ہوں، کہ کتنا میں خرچ کر رہا ہوں۔ کہ دنیا کی گھر تو مزین ہے، اسی لیے ہمیں دنیا اچھی لگ رہی ہے، لیکن آخرت کی گھر ویران ہے، اس لیے ہم بھاگتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات سے معلوم چلتی ہے کہ آپ موت کو کتنا محبوب رکھتے تھے۔ آپ تبع تابعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، فقہائے اسلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے کہ موت کو کتنا عزیز رکھتے تھے۔ کیوں؟
انہیں معلوم تھا اس دار فانی سے ہمیں کوچ فرمانا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے میرے دوستو، اس لیے ان کو موت عزیز تھی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے بچوں کو یتیم کرنا تو گوارا کر لیے، لیکن دین مٹے یہ گوارا نہیں کیے۔ کیوں؟ کہ وہ آخرت کی گھر کی تیاری کر رہے تھے، آخرت کی گھر کی فکر کر رہے تھے، آخرت کے گھر کو بنا رہے تھے، آخرت کے گھر کو مزین کر رہے تھے، اس لیے موت عزیز تھی۔ کہ ہم ذرا اپنے اندر سوچے کہ میری کمائی کہاں لگ رہا ہے، میرا وقت کہاں لگ رہا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو زمین کے اوپر مبعوث فرمایا، کیا وہ مقصد کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا میرے دوستو، ذہن کے اندر یہ بات کو بیٹھانی پڑے گی کہ میں دن کے اندر 800 روپے کما رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ ارادہ کروں کہ 200 روپے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اپنے آخرت کی گھر کو مزین کرنے کے لیے لگا دوں، اپنے آخرت کی گھر کو بنانے کے لیے لگا دوں۔ یہی وہ جو مال ہے آخرت میں کام آنے والی ہے، یہی جو وقت ہے آخرت میں کام آنے والی ہے۔ میں 8 گھنٹے اپنے بیوی بال بچوں میں دیتا ہوں تو کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹے اللہ کے راہ میں دوں، نمازیں پڑھوں، قرآن کی تلاوت کروں، اللہ کے ذکر و اذکار میں اپنی زندگی کو لگاؤں۔ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، تب جا کے ہمیں بھی موت عزیز لگے گی، پھر آخرت کا گھر تیار ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا میرے دوست؟ جب تک دل کے اندر ہم عہد نہیں کر لیں گے، دل کے اندر طلب نہیں پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بے طلبوں کو نہیں دیتا، جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جس کے اندر فکر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخصوں کو میں ہدایت دیتا ہوں، ایسے شخصوں کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے کے اوپر گامزن کرتا ہوں۔ کہ ہمیں ابھی سے سوچنا ہے کہ اپنی زندگی کی فکر کرنی ہے میرے دوستو۔ قبر کے اندر یہ آل اولاد نہیں جائیں گے، بیوی بال بچے نہیں جائیں گے، آپ کی اعمال اور آپ جائیں گے۔ آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے، آپ نے کیا اپنے اعمال صالحہ کے اندر کیا کر رکھے ہیں جو قبر کے اندر کام آئے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہی آل اولاد جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کے نام کو بھی بھول جائے گا اور کہے گا کہ میت کو جتنا جلدی ہو سکے نہلاؤ اور کفن دلاؤ۔ آپ کے لباس کا نام بھی نہیں رہے گا بلکہ کفن نام ہو جائے گا کہ جتنا جلدی ہو سکے ان کو کفن دلاؤ اور جتنا جلدی ہو سکے ان کو قبر کے اندر ڈالو۔ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سارے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے میرے دوستو۔ صرف آپ تنہا 2 گز زمین کے اندر جائیں گے، کیا لے کر جائیں گے؟ ہم کس کے لیے اتنا محنت کر رہے ہیں؟ کہ حقوق ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی بال بچوں پہ حقوق نہیں ہے، حقوق ہے، لیکن حقوق کو ادا کرنے کے بعد جو مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اس مقصد کو بھی ہمیں پورا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ تم دعا یوں مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیابی و کامرانی عطا فرماوے اور آخرت کے اندر بھی۔ کہ اس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو بنانی ہے کہ آخرت بھی ایک ہاتھ میں ہو اور ایک ہاتھ میں دنیا بھی ہو، دونوں کو لے کر چلیں گے پھر ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ایسے شخصوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کو جنت کے اندر بڑے بڑے اونچے اونچے محل ملیں گے، درجے پہ درجے ملیں گے، فضیلتیں ملیں گی، جو چاہے گا وہ کرے گا، جو چیز کی وہ خواہش کرے گا اس کی وہ خواہش پوری کی جائے گی۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب تک ہم عہد نہیں کریں گے، جب تک اپنی زندگی کو سدھارنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے۔ کہ آج سے ہی عہد کرے
کہ میں انشاءاللہ اپنی کمائی کا آدھا حصہ نہیں تو پھر ایک حصہ، 4 حصے میں سے ایک حصہ میں اپنے اللہ کے راستے میں اور اسلام کی بقا کے لیے خرچ کروں گا، اور اپنے اوقات میں سے کچھ وقت کو فارغ کر کے اللہ کے راستے میں اس وقت کو لگاؤں گا کہ دین سیکھوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی زندگی کے اندر کیا گزاری ہے، اس کو سنوں گا، اس کو پڑھوں گا تو پھر دل کے اندر داعیہ پیدا ہوگی کہ واقعتاً یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس کے اندر مال اور اس کے اندر جائیداد کو لگانا بیکار ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں واقعات میں معلوم ہوتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے اور نماز کی حالت میں دنیا کی خبر آ جاتی، دنیا کی بات آ جاتی، اور جو چیز دنیا کی آ جاتی اگر ان کے اندر میں ہوتا تو وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا۔ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتی اس کو اللہ کے راستے میں صرف کر دیتا، کیوں؟ آگے بھیج دیتا کہ میں اپنی آخرت کی فکر کر رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو بھی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتوں سے فارغ ہیں۔